آج کی قسط میں ہم خدا کو باپ کہنے سے متعلق اپنے خیالات اور گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دکھایا تھا کہ ایک واضح اعلان ہے کہ خدا کو باپ کہا جا سکتا ہے، اور آج ہم مزید واضح تفصیل دیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو واقعی باپ کہا جا سکتا ہے۔ اسے باپ کہنا توہین نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ کیا خدا نے ہمیں اسے باپ کہنے کی اجازت دی؟ یسایہ باب 63 کی 16ویں آیت میں یسایہ نبی خدا سے دعا کر رہے اور فرما رہے ہیں، یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت یسایہ لوگوں کی طرف سے خدا کو باپ کہہ رہے ہیں۔ زبور 99:26ویں آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ اب دیکھیں کہ خدا نبوت فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بذریعہ زبور شریف جانتے ہیں کہ ہم اس سے دعا کریں گے اور پکاریں گے کہ تو میرا باپ ہے، خدا سے کلام کریں گے کہ تو میرا خدا ہے، تو میری نجات کی چٹان ہے جس پر میں کھڑا ہوں، اور میری نجات مضبوط ہے، یہ بدلے گی نہیں۔ زبور 103 کی 13ویں آیت میں بھی یہی تصور موجود ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ خدا پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے متوازیت۔ عبرانی زبان میں ایک شاعرانہ شکل ہے جیسے زبوروں میں۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو شکیں ہیں۔ پہلی شک کہتی ہے کہ جیسے ایک باپ ترس کھاتا ہے تو خدا رحم کرتا ہے۔ تو یہاں پر باپ کون ہے؟ دیکھیں، باپ اور خدا ایک ہی ہیں۔ متوازیت سے میری یہ مراد ہے۔ اب کتاب مقدس کے ایک اور حوالے پر نظر ڈالتے ہیں، اور یہ ہے ہوسیہ پہلے باب کی 10ویں آیت میں۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نجات پاتے ہیں تو آپ ایک عام انسان نہیں رہتے، آپ خدا تعالیٰ کے فرزند بن جاتے ہیں۔ زندہ خدا کے فرزند کہلانا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ ہم جناب مسیح کے ماننے والوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب مقدس اپنی ہی تشریح کرتی ہے، اور اس میں موجود ہر چیز کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک یا دوسرے گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات جان لیں کہ ہم سب جناب مسیح میں ایک ہیں۔ آئیے ہوسیہ کا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ صحیفہ حضرت ہوسیہ باب 11 اس کی پہلی آیت یوں مرقوم ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ تو میرا بیٹا کون ہے؟ یہاں یہ اسرائیل پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ پیشین گوئی حضرت متی کی انجیل میں بعد میں ہمارے خداوند یسوع المسیح پر لاگو ہوئی تھی، جب وہ اور ان کے والدین، ان کی والدہ اور ان کے دنیاوی والد مصر گئے، اور پھر انہیں خدا نے مصر سے واپس بلایا تاکہ وہ جدید دور کے اسرائیل یا فلسطین میں آئیں۔ اور جب وہ واپس تشریف لائے تو یہ پیشین گوئی کی تکمیل تھی جو حضرت ہوسیہ نے بیان کی تھی۔ اسی لیے میرا بیٹا یہاں اسرائیل پر لاگو ہوتا ہے، لیکن جناب مسیح پر بھی لاگو ہوتا ہے جو حقیقی اسرائیل ہیں۔ اور اب آئیں ایک اور حوالے پر غور کریں۔ ملاکی پہلا باب اس کی 6 آیت۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ خدا کو ہمارے اسے باپ کہنے سے در حقیقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حوالہ اس طرح ہے، وہ بیت اللہ کے اماموں کے خلاف ایک دلیل میں مصروف تھے جو قربانیاں گزراننے میں دھوکہ دہی کرتے تھے اور جو شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ بے عیب قربانی نہیں گزرانتے تھے، بلکہ وہ اس سے تجارت کر رہے تھے، وہ اس سے پیسہ کما رہے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک کاروبار کی طرح تھا۔ خدا ان سے نالاں تھا اور اس نے یہ کہا، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ واضح طور پر خدا کہہ رہا ہے، مجھے مسئلہ نہیں کہ تم مجھے باپ کہو، لیکن میری عزت کہاں ہے جس کا باپ ہوتے ہوئے میں حقدار ہوں۔ دیکھیں، یہاں خدا باپ کہلانے سے نالا نہیں ہے، بلکہ وہ نالا ہے کہ وہ اسے باپ کے طور پر عزت نہیں دے رہے۔ اب غور کیجئے گا ملاکی دوسرے باب کی 10ویں آیت پر۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ اب غور کریں، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟
کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ لہٰذا ایک خدا ایک باپ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کتاب مقدس کی یہ آیات بنیادی طور پر آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفا ہو کر اپنے باپ دادا کے عہد کی توہین کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا بنیادی طور پر وہی ہیں جن سے خدا نے عہد باندھا تھا۔ آئیے اب ہم انجیل شریف پر نظر ڈالتے ہیں۔ انجیل شریف میں کیا ہمارے آقا و مولا جناب مسیح نے بھی ہمیں خدا کو باپ کہنے کی اجازت دی تھی، یا وہ اس بات پر پریشان تھے؟ اور بتائیں، کیا انہوں نے اسے توہین سمجھا؟ بالکل نہیں۔ جب یسوع نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا تو اس نے کہا کہ اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے باپ۔ غور کریں، اس نے یہ نہیں کہا اے ہمارے خدا، بلکہ کہا اے ہمارے باپ۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یوں دعا کرو: میرے خدا یا پھر میرے باپ، بلکہ کہا ہمارے جمع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکیلے نہیں، ہم آسمانی خاندان کا حصہ ہیں۔ ہم سے پہلے اور بھی ہیں اور دوسرے ہمارے بعد آئیں گے، کہ ہم سب اس آسمانی خاندان کا حصہ ہوں گے اور ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ کتنی خوبصورت تصویر کشی ہے جس کی ہمیں واقعی امید رکھنی چاہیے اور فردوس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اب بھی ہم یقیناً خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اب میں اس خاص حوالے پر ختم کروں گا جو یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں سے ہے، اور غالباً ہم اس کی 39ویں سے 41ویں آیت تک دیکھیں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح جناب مسیح نے فریسیوں کے ساتھ مباحثہ کیا اس بات پر کہ وہ واقعی خدا کے فرزند نہیں ہیں، لیکن انہیں خدا کو باپ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے بحث کی کہ وہ ایک باپ کے طور پر خدا کی عزت نہیں کر رہے، وہی تصور جسے ہم نے ابھی دیکھا تھا۔ تو غور کیجئے، انہوں نے، یہ دراصل فریسیوں کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے اسے جواب دیا۔ کسے جواب دیا؟ خداوند یسوع المسیح کو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جسمانی باپ ہے، کہ ہم اس کی لڑی سے ہیں، ابراہیم کی لڑی سے ہیں۔ جناب مسیح کا کہنا تھا کہ اگر ابراہیم تمہارا باپ ہے تو تمہیں اس طرح ایمان لانا چاہیے جیسے ابراہیم مجھ پر ایمان لایا اور وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو جناب مسیح کا جواب یہ تھا کہ اگر ابراہیم تمہارا باپ ہوتا اور تم اس کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کا کام ایمان لانا تھا، وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ اب ان کا باپ کون ہے؟ جناب مسیح نے بعد میں بتایا کہ ان کے باپ کے کام شیطان کے کام ہیں۔ وہ جناب مسیح سے غصہ ہو گئے اور انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام ناجائز اولاد کے طور پر پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک روحانی باپ ہے، ایک روحانی باپ خدا ہے۔ جناب مسیح ان سے ناراض نہیں تھے، جیسا کہ آپ اس حوالے کے تسلسل میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جناب مسیح ان سے اس بات سے ناراض نہیں تھے کہ وہ خدا کو باپ پکارتے ہیں، بلکہ ان کی بحث یہ تھی کہ اگر واقعی خدا ان کا باپ ہے تو پھر انہیں خدا کی مرضی پر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنے حقیقی باپ کی مرضی پر، جو کہ شیطان ہے، جو جھوٹا اور قاتل ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس دلچسپ سیریز کا یہ حصہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے آپ کو اس نظریے کے بارے میں بتانے میں۔ اور ہاں، یہ ایک پیچیدہ نظریہ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے اسے آپ کے سامنے اچھی طرح پیش کیا ہے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اس طریقے سے کہ آپ کو ایک منظم انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ خداوند کا فضل اور کرم آپ کے ساتھ ہو۔